نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی گفتگو کا آغاز اس دعا سے کرتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی مسلمان بیمار ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، غموں کا شکار ہے، پریشان حال ہے، اللہ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی سیلابی صورتحال کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ کسی کا گھر ڈوب گیا، کسی کے مال مویشی ڈوب گئے۔ اسی طرح حالیہ بارشوں میں اموات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ خاندان کے خاندان اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ جو ورثاء ہیں وہ انتہائی زیادہ کرب میں مبتلا ہیں، غم میں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج میں قدرتی آفات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے بچنے کی ایک دعا بتاؤں گا، مسنون دعا بتاؤں گا، اس کا اہتمام کریں۔ جہاں بھی مسلمان مصیبت زدہ ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، غم میں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ ہمارے پاکستان میں جہاں جہاں سیلابی صورتحال ہے وہ لوگ بھی یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح بیرونی ملکوں میں جو مسلمان پریشان ہیں وہ بھی اس دعا کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائے گا، خوشیاں عطا فرمائے گا، سکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قدرتی آفات، مصائب کو ہم سے دور کر لے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس قدر یقین تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرے شخص نے بھی یہی کہا، تیسرے شخص نے بھی یہی کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ میرے گھر کو آگ لگ گئی ہو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لپیٹ چکی تھی، آپ کے گھر کے ارد گرد آگ تھی اور بہت بلند تھی، مگر جب آپ کے گھر کے قریب پہنچی تو وہ بجھ گئی۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی تھی، جو صبح کے وقت اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کے گھر کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرے گھر کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دعا انشاءاللہ ہم اپنی آواز میں تلاوت کی صورت میں آپ کو سنا بھی دیں گے، سکرین پہ لکھ بھی دیں گے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے۔ مسنون اعمال کو اختیار کرنا تمام مصیبتوں سے نجات کا سبب ہے، اس لیے اس دعا کو یاد کر لیجئے گا، اپنے بچوں کو یاد کروائیے گا، اپنی خواتین کو بھی یہ دعا یاد کروائیے گا، سب اس دعا کا اہتمام کریں۔ وہ دعا کیا ہے آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو سناتے ہیں، سکرین پہ دکھاتے بھی ہیں۔ صبح ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، شام کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، یا پھر ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اس دعا کو لازمی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور تمام مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے سن لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل ذی شر ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔